ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. اور دوستو، اللہ رب العزت کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اللہ کریم نے مجھے بھی اور آپ کو بھی مسلک اہل حدیث کو قبول کرنے کی توفیق عطا فرمائی. مقلد تھا، اور احناف کے اندر جو ہیں وہ کئی گروہ ہیں، یعنی بر صغیر کے اندر بریلوی بھی ہیں، دیوبندی بھی ہیں، اور ان کے علاوہ اور بھی کئی ناموں سے گروہ موجود ہیں. تو میرا تعلق جو ہے وہ علماء دیوبند کی جماعت سے تھا. ایک چیز میں اللہ کی ذات ہے، یعنی یہ اللہ کے تمام روپ ہیں، میں ہیں، آپ ہیں، مخلوق کے اندر جو بھی ہے یہ سب اللہ کی شکلیں ہیں. اصل میں ساری چیز ایک ہے. یہی اس نے نعرہ لگایا تھا انا الحق کا. اور یہ لا الہ اللہ کے خلاف ہے کہ میں اور آپ سبھی الہ ہوں اور مخلوق کوئی ہو ہی نہیں، کوئی معبود ہو ہی نہیں. آپ بھی معبود، میں بھی معبود، دوسرے بھی معبود، عابد ہے ہی نہیں. ساری مخلوق جو وہ اللہ ہے. تو یہ وہ عقیدہ ہے جو لا الہ اللہ کے خلاف ہے. اور اسی عقیدے سے جو ہے، چونکہ یہ لا الہ اللہ کے بنیادی عقیدے کے خلاف ہے، اس لیے میں نے اس عقیدے کو ترک کر دیا. ہمارے استاد جو ہیں وہ دین سے پھر گئے. دوسری تکلیف یہ ہے کہ ان کی ذات پر، شخصیت پر حملے ہو رہے ہیں، ایسے ایسے گندے الفاظ استعمال کر رہے ہیں لوگ. مجھ سے برداشت نہیں ہوا، میں چھپا گئے. اس بات کی حقیقت کو معلوم کرنے کے لیے آپ کے پاس پہنچا کہ میں دیکھوں کہ لوگ کہتے ہیں کہ بھائی آپ کے استاد جو ہیں وہ ایجنسی کے ہاتھ بک گیا، دنیا کی خاطر انہوں نے اپنا دین بیچ دیا. اس حقیقت کو معلوم کرنے کے لیے میں آپ کے یہاں پہنچا ہوں. حقیقت بتائیں کیا ہے. میں نے ان سے کہا کہ بھائی جو بھی آپ کو باتیں پہنچی ہیں وہ آپ کو میں دکھاتا ہوں. اس کو میں لے گیا وہاں مدرسے میں. ایک چھوٹا سا وہاں ہمارا ایک مدرسہ بنا ہوا ہے، ایک کمرے پہ مشتمل ہے، جو کہ وہ مسجد بھی ہے، مدرسہ بھی ہے، لائبریری بھی ہے اور دارالفتہ بھی ہے. سب کچھ وہ ایک ہی کمرہ ہے. تو وہاں کتابیں پڑھی تھی، کچھ تفاسیر پڑھے تھے، ان کو میں نے دکھایا. میں نے کہا کہ میں نے یہ گمراہی اختیار کی ہے، جس کو تم گمراہی کہتے ہو وہ یہ ہے، جس کو ہم رائے ہدایت کہتے ہیں، صراط مستقیم کہتے ہیں. اس کا نام کتاب اللہ ہے، اس کا نام فرمان رسول صلی اللہ علیہ وسلم. ہم ان دونوں کی وجہ سے آپ کے مسلک کو چھوڑ دیا، اور ان چیزوں نے ہمیں مجبور کیا کہ حق یہ ہے وہ نہیں. میں نے جس مدرسہ میں تھا وہ ہے ہمارا جامعہ نور المدارس رضویہ. یہ چشتیاں بہاول نگر روڈ پر ہے. مولانا غلام میر علی بڑے مشہور و معروف بریلویوں کے مناظر گزرے ہیں. میں نے وہاں نورانی قاعدہ سے لے کر 15 پارے حفظ کیے، ابتدائی کتب پڑھی. اس کے بعد بہاول نگر شہر میں جامعہ رضائے مصطفیٰ ہے، بریلویوں کا بہت بڑا مرکز ہے، وہاں میں نے مشکات تک کتابیں پڑھی ہیں. اس کے بعد میں گجرانوالہ میں آیا. گجرانوالہ میں مالا فروغ گنج ہے، اس میں مفتی غلام فرید ہزاروی صاحب فوت ہو چکے ہیں. MMA کے MPA تھے بریلویوں کی طرف سے اور مفتی بھی تھے. ان کا مدرسہ ہے جامعہ فاروقیہ رضویہ، اس میں میں نے دورہ حدیث کیا ہے. یہ 1998 میں. آپ کے لیے یہ خوشخبری ہوگی کہ مجھے اگر اس ترجمے میں خامیاں نہ ہوتی، خرافات نہ ہوتی، تو شاید میں آج اتنی جلدی یہاں نہ بیٹھا ہوتا آپ کے ساتھ. اس کی وجہ اب آپ اس میں دیکھیں کہ وہ مطلب ہے کہ خرافات کا ایک منبع ہے وہ ترجمہ. مثال میں صرف آپ کو ایک دیتا ہوں. اب پوری یعنی مسالک آپ مقلدین اربع لے لیں، آپ کسی نے بھی یہ ترجمہ نہیں کیا، اور حنفیوں میں بھی کسی نے اس کے علاوہ نہیں کیا، بریلویوں میں اس کے علاوہ یہ ترجمہ کسی نے کیا. یا ایھا النبی کا معنی اس نے غیب کی خبریں بتانے والا کر دیا، غیب جاننے. اور اے تو صرف اس دسی نا جی عبد الحی لکھنوی نے لکھیا ہے کہ حنفیت دے اندر ہر گمراہ فرقہ موجود ہے. تے اگر تھوڑا جہا ہور تھلے لے آؤ حیاتی دے بندیاں دے ویکھو تے پھر انبیاء دی مماد دی آیتاں شمار کرو نال.
مڑ تلے تھوڑا جہا ہور انہاں دی ایک ہور شاخ بریلوی حنفی در آ جاؤ، یہ تو حنفی ہے نا، انہاں در آ جاؤ تے ول مسئلہ حاضر ناظر دا ویکھ لو، علم غیب ویکھ لو، نور بشر ویکھ لو، اے کتنا قرآن مقدس دی آیات ہیں، کتنا بن دی ہیں؟ وہ صرف 10 نہیں، اس 10 دا نمونہ پیش کیتا۔ خدا دی قسم ہے جڑے خیر خان ہے نا آخدے نے حافظ صاحب تہاڈی سانو ضرورت ہے تھوڑی جی تبلیغ اندر نرمی پیدا کرو۔ اصل گل والا کی ہے جدو بندہ نواں آندا ہے نا تے ادوں خون جوش ماردا ہے، اونوں پتہ حق ہے ہی میرے نال تے مینوں ڈر کدا ہے۔ اوے ایویں تے نہیں آلے حدیث ہر میدان اندر للکار دے، ہر میدان اندر بازو کھلا کر دے نے۔ اگر رفع دین تے گل کرنا چاہنا ہے آجا قرآن حدیث لے کے ثابت کرنے آ، امام پیچھے سورت فاتحہ پڑھن دی گل کرنا ہے آجا میدان وچ ثابت کرنے آ، تو ماتم کرنا ہے ایدی رات دی گل کرنا ہے آجا میدان وچ قرآن حدیث وچ رد پیش کرنے آ، اور روزہ لیٹ کھولنا ہے ایدی وجہ تو تینوں بے ایمان ثابت کرنا آجا میدان وچ قرآن حدیث تو ثابت کرنے آ، اوے گھوڑا کرنا ہے قرآن حدیث تو کوئی نہیں ملدا آجا قرآن حدیث تو بیان کرنے آ، پتہ نہ حضرت علی تو ثابت کر سکتے نے، نہ حضرت حسن تو نہ حضرت حسین تو۔ یار جنوں بندہ مننے او دے تو تے ثابت کرے، اسی جے مننے آ حضرت ابو بکر نو ماننے آ، اگر جیڑی گل لاکن اسی انہاں تو ثابت کرنے آ، روزے دی گل کردے نے ثابت کرنے آ، نماز دی گل کرن ثابت کرنے آ، وضو دی گل کرن ثابت کرنے آ، حج دی گل کرن ثابت کرنے آ، زکات دی گل کرن ثابت کرنے آ، عمرے دی گل کرن ثابت کرنے آ۔ اگر مصطفیٰ دے نال صحابہ دے نال مل کے اہل حدیثاں دا جنت وچ جان دی گل کرن او بھی قرآن و حدیث تو ثابت کرنے آ۔ چلتا ہے جڑا ایک دوسرے دا کانا ہوئے، رب کسے دا کانا بھی نہیں، رب کسے دا محتاج بھی نہیں، رب نو کسے نال کم بھی نہیں گا۔ پتا چلے آؤ اے تلک رب دے اگے چل سکدا، او دی دلیل کی ہے؟ تسی کہو گے مدنی صاحب الحمدللہ بریلوی مسلک دے وچوں آلے حدیث مسلک قبول کیتا ہے، 5 سال بریلویاں دے سٹیج دے تے خطابت کیتی ہے، لاہور دا مرکزی خطیب صاحب، مگر دھیان دے نال بات سن لو، مدنی آخری دلیل کی پیش کرنا چاہ رہا ہے؟ میرے نبی دے نال پیار کرنے والا آلے بیت نال سانو سچا پیار ہے۔ میں اعلان کردا ہے جیڑا حسین دا منن والا نہیں وہ جنت دے اندر حسین دی سرداری کدی نہیں حاصل کرے گا۔ سچائی ہے اور میرے استقامت کی بھی دعا کرنا کہ اللہ تبارک و تعالی میرا اور میری نسل کا خاتمہ مسلک اہل حدیث میں۔ اس مسلک کو قبول کرنے کے بعد آپ کو کوئی پریشانی؟ جی پریشانی تو جب میں اس سلسلے میں آیا تو وہ علی قریشی صاحب کی ہے اپنا برادر اپنا ہے یونس قریشی صاحب، انہوں نے میرے خلاف چوکی میں درخواست دی جب سے صدر اس کا شروع میں نے کیا تو انہوں نے کہا جی یہ ابھی ہماری جو ہے نا خلاف تقریریں کرتا ہے، تو میں نے وہاں پہ جا کے میں نے کہا کہ اس کی دلیل مجھے کوٹ کر کے بتاؤ، اس کو ثابت کرنا پڑے گا آپ کو۔ کہوں گا کہ وہ اپنا اندھی جو ہے نا تقلید کے پیچھے نہ چلیں، بلکہ اپنا اس کے اوپر سرچ کریں، اس کو پرکھیں، اس کو دیکھیں، اور پھر ایسے کلام جو کہ اندھی جو ہے نا اسے میں پڑھے جا رہے ہیں ان پر غور کریں اور ان کلمات کے اس کو اپنا سمجھیں کہ آیا یہ کلمات جو ہیں یہ اسلام کے صحیح کلمات ہیں یا یہ خفیہ کلمات ہیں۔ اور باقی میں ان دوستوں کو یہ بھی کہوں گا کہ جو اس کے اوپر سرچ کرو، دیکھو قرآنی تعلیمات اور قرآن حدیث کو سمجھو اور اس کے اپنا بلا دلیل کسی بات کو مت مانو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں ایک ذہن دیا ہے، اللہ تبارک نے سوچ دی ہے، تو اس کو بروکار لاؤ اور اندھی تقلید سے بچ جاؤ اور اپنے آپ کو خسارے میں مت ڈالو۔ اور جب آپ اس اوپر غور کریں گے، جب آپ سرچ کریں گے تو انشاءاللہ تعالی صحیح معنوں میں آقا علیہ السلام کا پیارا طریقہ آپ کی سمجھ میں آئے گا، صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کی پیاری زندگی آپ کی سمجھ میں آئے گی، اور صحابہ کرام کی جو اصل صحیح معنوں میں تابعداری سمجھ میں آئے گی۔ اور